بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ستو کے تھیلے واقعے کے باقی حصے کی، جو کہ اس طرح ہے۔ قیدی فکرمند سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عربوں کا قانون یہ ہے کہ تمام جنگی قیدیوں کو بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ بھی قتل کیے جائیں گے۔ قتل کے ڈر نے انہیں کپکپا دیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنگی قیدی غلاموں کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں غلاموں کی طرح یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا جائے، اس سے مشرکوں پر مسلمانوں کا رعب پڑے گا اور آگے مسلمانوں سے لڑنے میں احتیاط کریں گے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جو قیدی جس مسلمان کا قریبی رشتہ دار ہے وہی اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالے، تاکہ مشرکوں اور کافروں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور رشتہ داریوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اسلام کے مقابلے میں تمام رشتے نیچے ہیں۔ حضرت عمر بولے، عربوں کا جنگی قانون یہی ہے کہ تمام قیدی قتل کر ڈالے جائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، مگر معافی بھی کوئی چیز ہے۔ ان قیدیوں کو رہا کر کے ہمیں لطف مہربانی کی ایک نظیر قائم کرنا چاہیے، اس سے کفار کے دلوں میں مسلمان اور اسلام کی محبت قائم ہو جائے گی۔ یہ قیدی وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیے ہیں کہ دنیا میں ان کی نظیر ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، ایسے ظالموں کو رہا کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، انہیں قتل کر ڈالنا ہی اچھا ہے۔ یہ تو صحیح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مسلمان کسی کافر کے ہاتھ میں قید ہو جاتا، فوراً قتل کر دیا جاتا۔ یہ تو اس کے کفر و شرک کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں ان جیسا نہ بننا چاہیے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ معافی کی روش اپنائے، ورنہ پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اے بھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، کیا آپ بھول گئے کہ آپ پر اور تمام مسلمانوں پر ان قیدیوں نے کتنی سختیاں کی ہیں، کتنے ظلم کیے ہیں؟ آپ اپنے نرمی سے معافی کی بات کر رہے ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ ان سب کو قتل کر ڈالا جائے۔ میری رائے قتل کرنے کی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، میرے خیال میں تو یہی مناسب ہے کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فدیے کی اس رقم سے مسلمان اپنی حالت درست کر سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مخالف اور موافق رائے سن رہے تھے۔ جب بات زیادہ آگے بڑھی تو آپ نے فرمایا، مسلمانوں، یہ سچ ہے کہ ان مشرک قیدیوں نے مسلمانوں پر وحشیانہ ظلم کیے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ اگر وہ ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لیتے تو قتل ہی کرتے، پر ہمیں ان کی پیروی نہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم بھی وہی کریں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو ہم اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مہربانی کرنا اور معاف کر دینا اچھی باتیں ہیں، مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ لڑائی کے میدان میں نکلے تو خوکار شیر بن کر نکلے، مر جائے مگر لڑائی میں جو قدم آگے بڑھا ہے اسے پیچھے نہ ہٹائے، لیکن جب جیت جائے تو دشمنوں سے نرمی اور مہربانی کا سلوک کرے۔ میں بھی قیدیوں پر مہربانی کے سلوک کو پسند کرتا ہوں۔ میری بھی یہی رائے ہے کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پیش کر دی تو اب اس میں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ سب نے آپ کو اس رائے سے اتفاق کیا۔ آپ نے تمام قیدیوں کی فہرست تیار کرائی اور جو جس حیثیت کا تھا اس پر اتنا ہی فدیہ لگا دیا گیا۔ بہت سے قیدی ایسے تھے جو کوئی بھی فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، انہیں بنا کسی معاوضہ کے چھوڑ دیا گیا۔ البتہ ان میں کچھ لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے روک لیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور رہا ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے مسلم بچوں کو تعلیم دینا شروع کیا۔ ان تمام معاملوں کے طے ہوتے ہی مجلس شورا برخاست کر دی گئی اور مسلمان اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ ایک دن سن 2 ہجری کے ذی الحجہ مہینے کی 4 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ بہت سے صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ کچھ مسلمان لپکے ہوئے آئے اور آپ کے پاس آ کر بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کمبخت ابو سفیان بدر کی لڑائی کے لیے حملہ ور ہوا ہے، اس کی فوج مدینہ کے قریب آ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا تم شہر میں منادی کرا دو کہ قریش مکہ مدینے پر حملہ ور ہوئے ہیں۔ عہد نامے کے مطابق مسلمان کفار یہودی مدینے کے تمام لوگ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ فوراً وہ لوگ واپس لوٹ گئے اور پورے شہر میں منادی کرا دی۔
जो मुसलमान जहाँ कहीं थे मुनादी की आवाज़ सुनकर दौड़ दौड़ कर आने लगे, मगर काफिर और यहूदी एक भी नहीं आया। हालांकि जो अहदनामा लिखा गया था उसमें एक शर्त यह भी थी कि जब कोई दुश्मन मदीने पर हमला करेगा तो सभी मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। सच तो यह है कि कुफार और यहूदी छिपे तौर पर मुसलमानों के दुश्मन थे। वे चाहते थे कि यह किसी तरह मिट जाएं। वे मुसलमानों को हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। थोड़ी ही देर में सैकड़ों मुसलमान मस्जिद नबवी के सामने जमा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे। कुफार और यहूदियों के आने का इंतजार था। जब मुद्दत गुजर गई और उनमें से कोई न आया तो आपने फरमाया, मालूम होता है कि कुफार और यहूदी अपना अहद तोड़ना चाहते हैं। खैर, कुछ परवाह नहीं, वे अगर बदअहदी करते हैं तो करने दो। मुसलमानों, तुम अबू सुफियान से मुकाबले के लिए तैयारी करो। तमाम मुसलमान निहायत जोश से भरे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही रवाना हुए। मदीने की गलियों को तय करके बाहर निकले। कुफार और यहूदी अपने मकानों की छतों पर खड़े होकर मुसलमानों की रवानगी का मंजर देखने लगे। मुसलमान मदीने से निकलकर खजूरों के बागों की तरफ चले। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि कुछ मुसलमान बागों की तरफ से आते हुए मिले। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जालिम अबू सुफियान ने हजरत सईद बिन अम्र अंसारी और उनके एक साथी को खेतों में काम करते हुए कत्ल कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों से बेहद मोहब्बत थी। जब किसी मुसलमान के बीमार होने या और कोई तकलीफ़ हो जाने की खबर सुनते तो बेचैन हो जाते, उसे देखने जाते, देखभाल करते। जो मुसलमान शहीद हो जाता उसका आपको अफसोस होता। चुनांचे हजरत सईद और उनके साथी के कत्ल होने की खबर सुनकर आपको बड़ा मलाल हुआ। आपने पूछा, संगदिल अबू सुफियान और उसकी फ़ौज कहाँ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह इस्लामी फ़ौज के आने की खबर सुनकर मक्का की तरफ भाग गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को हिदायत की कि वे हजरत सईद और उनके साथी को दफन कर दें और फ़ौज को तेज़ी से चलने का हुक्म दिया। मुसलमान पूरे जोश में थे। वे तेज़ी से चले। जब वे खजूरों के बागों को तय कर चुके तो उन्हें सत्तू के थैले पड़े हुए मिले। ये थैले अबू सुफियान की फ़ौज अपना बोझ हल्का करने के लिए फेंकती चली गई थी। रास्ते में दूर तक थैले पड़े हुए मिले। मुसलमान इन थैलों को उठाते चले गए। उन्होंने गरदारा नामी जगह तक कुफ़ार का पीछा किया। यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि अबू सुफियान दूर तक निकल गया है, उसका हाथ आना मुश्किल है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज को वापसी का हुक्म दे दिया और बगैर किसी खुरेंजी के वह मदीना वापस लौट आए। चूँकि मुसलमानों को इस मुहिम में सत्तू के थैले हाथ आए थे और अरबी में सत्तू को सुबह कहते हैं, इसलिए यह वाक़िया सुबह की लड़ाई के नाम से मशहूर हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे कुरैश की भारी फ़ौज वाक़िए को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।